إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. حاضرین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی جملہ مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا پوری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا۔ آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن بنو نوع آدم کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حاضرین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو عنوان منتخب کیا گیا ہے وہ عنوان ہے حالات حاضرہ، یعنی موجودہ حالات میں جو مسائل ابھر کر کے سامنے آ رہے ہیں ان چند ایک مسائل کا تذکرہ ہم آج کے اس خطبے میں کریں گے۔
اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ چند دنوں پہلے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو بہت کثرت کے ساتھ وائرل کیا گیا، جس میں یہ بتایا گیا کہ ایک لڑکی، چاہے اس کی کوئی بھی وجہ رہی ہو، گھریلو الجھن یا پریشانی، جس کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا، اپنے آپ کو خودکشی کیا، وہ ہلاک ہوئی۔ اب اس ویڈیو کے آ جانے کے بعد مسلم امہ کے اندر، خصوصاً ہندوستان میں، نوجوان بچے اور بچیوں کے درمیان چند طرح کی تبدیلیاں دیکھنے میں آئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ آج کل کے زمانے میں یہ الیکٹرانک میڈیا کی حیثیت کیا ہے اور کس طرح سے اخبار کو اور باتوں کو لوگوں کے درمیان پھیلانے اور لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کی طاقت اس کے اندر ہے۔ چنانچہ ارباب حل و عقد کو اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ جہاں یہ لوگ مخالفت میں اس کی استعمال کر رہے ہیں ان ذرائع ابلاغ کا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کی ترویج اور اس کی نشر و اشاعت میں قرآن اور حدیث کی باتوں کو عام کرنے کے لیے اس جیسے جو سائٹس ہیں یا اس جیسے جو وسائل ہیں، ان وسائل کو بروئے کار لا کر کے آج کل کے اس زمانے میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے دین اسلام کی صحیح تعلیم ہر گھر گھر تک پہنچانے کی صلاحیت اور طاقت رکھتے ہیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات وہ یہ ہوئی کہ اس ویڈیو کے آ جانے کے بعد ہر کس و ناکس، چاہے اس کو اس واقعے کا صحیح علم ہے یا نہیں ہے، معاملے کو اس نے صحیح طور پہ سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے، اپنی رائے لوگوں نے ظاہر کرنا شروع کیا۔ کوئی جہیز کے مسئلے پہ گفتگو کر رہا ہے، کوئی وراثت کے مسئلے پر گفتگو کر رہا ہے، لیکن اصل بات جو تھی اس بات سے پہلو نہیں کی گئی، اس بات کو نہیں دیکھا گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لینا، اپنی جان کو جان بوجھ کر کے ختم کر لینا، یہ کسی بھی مسئلے میں عذر نہیں ہو سکتا۔ غور کیجیے، چاہے دنیا کی زندگی میں لاکھ پریشانی ہو، لاکھ مصیبتیں آئیں، لاکھ دکھ ہو، تکلیف ہو، دنیا اس کے اوپر تنگ ہو جائے، باوجود اس کے شریعت کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنے جان کو خود بخود ختم کر لے۔ مسئلہ سمجھیے، مسئلہ یہ ہے، فقہ کا اور عقیدے کا بڑا اہم مسئلہ ہے کہ انسان کی جو یہ جان ہے، جو ہمارے پاس ہے، یہ جسم، دو ہاتھ، دو پیر، اعضاء اور جوارح، کیا یہ ہمارے اپنے ہیں؟ کیا ہم اپنے جسم کے خود مالک ہیں؟ پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ ہم جب چاہے اپنے جسم کے کسی عضو کو یا پورے جسم کو کلی طور پر یا جزوی طور پر نقصان پہنچانے کے مجاز ہیں؟ کیا ہم کو اجازت ہے کہ ہم اپنے جسم کے کسی حصے کو کاٹ دیں یا جسم کا کوئی حصہ نکال کر کے فروخت کر کے بیچ دیں؟ شریعت میں اس مسئلے کے سلسلے میں علماء کرام کا اتفاق ہے۔ یہ جو آرگن ڈونیشن کا معاملہ چلتا ہے، اتفاق ہے علماء کا کہ یہ کرنا شریعت کے اندر حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ اپنے آنکھوں کو دان کرتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں مرتے وقت، کوئی اپنا جسم دیتا ہے، کوئی اپنی کڈنی دیتا ہے۔ شریعت نے اصلی بات بتائی اور اصل بات یہ بتائی کہ یہ کرنا شریعت کے اندر حرام ہے، الا یہ کہ کوئی بہت شدید ضرورت آ جائے اور ایک انسانی جان کو بغیر نقصان پہنچائے ہوئے کسی انسانی جان کے بچانے کا 100%، 99% بھی نہیں، 100% یقین ہو، اور ماہرین اطباء جو ڈاکٹر ہیں وہ بیٹھ کر کے یہ فیصلہ کریں کہ دینے والے کو اور لینے والے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تو ایسی صورت میں جسم کا کوئی عضو دیا جا سکتا ہے، نہایت مجبوری کی صورت میں۔
یہ فیصلہ شریعت کا ہے، کیونکہ جو جسم ہے ہمارا، اس جسم کے ہم خود مالک نہیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی امانت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو سونپی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اللہ رب العالمین ہمیں بنا رہا تھا تو ہم کو بنانے میں ہماری مرضی کا عمل دخل نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے خود سے بنایا ہے، اور بنانے کے بعد وہی ہمارے اس جسم کا مالک ہے۔ ہم اپنی مرضی سے، اپنی سوچ سمجھ اور بوجھ سے اس کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی فرق نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو یہ تغییر لازم آئے گا اس سے اللہ رب العالمین کی خلقت کے اوپر، اللہ رب العالمین کی بناوٹ کے اوپر، جو شریعت کے اندر ناجائز عمل ہے، شریعت کے اندر درست عمل نہیں۔ یہ ایک مسئلہ اس کی وضاحت کے بعد اب آئیے خودکشی کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں۔ خودکشی کرنے والا شخص چاہے کوئی بھی ہو یا کوئی بھی مسئلہ اس کے ساتھ کیوں نہ رہا ہو، یقین مانیے کہ وہ آدمی جہنمی ہے، جہنمی ہے۔ لیکن علماء یہ کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اپنی گناہوں کی سزا کاٹ کر کے ایک نہ ایک دن اللہ رب العالمین اس کو، اگر کلمہ توحید کو اس کی موت ہوئی ہے، شرک کبھی زندگی میں اس نے نہیں کیا ہے، یا بغیر توبہ کے شرک سے وہ مرا نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو اس کے گناہوں کا بدلہ دینے کے بعد اس کو ایک نہ ایک دن اٹھا کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن حدیث دیکھیے، کہا کہ دنیا میں جو بھی کوئی شخص اپنے کسی تیز دھار ہتھیار سے اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، یا اسی طریقے سے زہر پی کر کے وہ اپنی جان کو ختم کرتا ہے، تو قیامت تک وہ اسی عمل کو بار بار دہراتا رہے گا اور اس کی وفات اسی حیثیت سے ہوتی رہے گی۔ چنانچہ حدیث ہے، دو صحابی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ آئے۔ مدینے کی آب و ہوا راس نہ آئی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مدینے کی آب و ہوا پہلے یہ دشوار تھی، ہر آدمی مدینے میں جا کر کے صحت مند نہیں رہ سکتا تھا، بیمار پڑ گئے۔ بیماری کی تاب نہ لا کر کے ایک صحابی نے ایک چھری سے اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا اور کاٹنے کے بعد اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ چند دنوں کے بعد صحابی کو خواب، جو ان کے ساتھی تھے، ان کو خواب میں یہ نظر آیا، جو شخص ہلاک ہوا تھا وہ نظر آیا۔ پوچھا اس نے کہ کیا حال ہے آپ کا، کیسے گزر رہے ہیں یہاں؟ تو کہا کہ بہت تکلیف میں ہوں، لیکن یہ ہاتھ جو ہے میرا، جس کو ہم نے کاٹا تھا، یہ ہاتھ آج تک کٹا ہوا ہے اور اس سے خون رستا ہے یا خون بہتا ہے۔ صحابی حاضر ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا کہ وہ جو بھائی تھا میرا اور جس نے خودکشی کی تھی، اپنے جان کو ہلاک کیا تھا، میں نے خواب میں اس طرح سے اس کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس کے اس ہاتھ کو بھی آزاد کر دے، اس جرم سے جو گناہ اس نے کیا ہے، اس گناہ کی سزا سے اس کے اس ہاتھ کو بھی اللہ رب العالمین آزاد کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا۔ اس سے دو مسئلے ثابت ہوئے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ خودکشی کرنے والے کو جس چیز سے اس نے خودکشی کی ہے، اس کی سزا اس کو قیامت تک ملتی رہے گی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی آدمی خودکشی کر کے مر جائے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، جیسا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے مغفرت کیا ہے۔ علماء کا اس سلسلے میں ایک قول ہے، یہ مسئلہ بہت اٹھا کہ خودکشی کرنے والے کے لیے نماز جنازہ ہم پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ اگر گاؤں کا، بستی کا کوئی سرکردہ آدمی ہے، جس کے نام کا چرچا ہے اور جس کے لوگ اچھے اور برے باتوں میں جس سے مشورہ طلب کرتے ہیں، جس کو لوگ مانتے ہیں، اگر وہ آدمی نہ پڑھے اس کا جنازہ تو بہتر ہے، کیونکہ دوسرے لوگوں کو یہ تنبیہ ہو کہ اگر ہم مر گئے اس طرح سے تو گاؤں کا فلاں شخص، فلاں مولوی صاحب یا فلاں قاری صاحب یا فلاں حافظ صاحب یہ ہمارا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خودکشی کا ایک جنازہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگ نماز جنازہ پڑھ لیجئے، میں نہیں پڑھوں گا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے سے انکار کر دیا اس شخص کا نماز جنازہ۔ اب آئیے اس مسئلے کی سنگینی کو جاننے کے لیے ایک اور حدیث کا سہارا لیتے ہیں۔ خودکشی کتنا بڑا عظیم جرم ہے، غور کیجیے گا۔ ایک شخص جو اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، اپنی جان کی بازی لگائے ہوا ہے۔ ایک صحابی تھے، جنگ کے اندر لڑ رہے ہیں، دیوانہ وار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے اس کی تعریف کی، کہا کہ فلاں شخص واقعی جنتی ہے، دیکھیے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کس طرح سے وہ اپنی پوری جانفشانی کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جہنمی ہے وہ۔ صحابی کہتے ہیں کہ آپ کے جملے، آپ کے زبان سے یہ جملہ سن کر کے میں اس صحابی کے پیچھے لگ گیا کہ میں دیکھتا ہوں وہ کرتے کیا ہیں، کیا عمل ہے ان کا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا؟ کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے لگا رہا، لڑتے 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 جب وہ اپنے زخموں سے بےتاب ہو گئے، چور ہو گئے زخم سے، تو انہوں نے اپنے ہی نیزے کو اپنی گردن میں رکھ کر کے اپنی جان ختم کر دی۔ خودکشی کریں۔ میدان جنگ میں ایک سپاہی لڑ رہے ہیں، صحابی، اور کیجیے گا، شہادت کی موت یا آدمی کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کرتی ہے۔ اگر جو گناہ اس نے کیے ہیں اللہ بھی اس کو معاف کرتا ہے، جنت اس پر واجب ہوتی ہے۔ لیکن جہاد کرنے والا شخص بھی اگر میدان جنگ میں خودکشی کر لے اور جان بوجھ کر کے اپنی جان کو ہلاک کر لے، ختم کر لے، تو اس کے اس عمل کا ثواب بھی اللہ رب العالمین کی نگاہ میں رائگاں ہوتا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ ایک پہلو تھا جو خودکشی کی شناعت اور خودکشی کی قباحت کے تعلق سے جس کی وضاحت ضروری تھی۔ اب آئیے اس پہلو اور اس موضوع کے اوپر ایک دوسرے گفتگو کا آغاز ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے بھائیوں کہ معاشرے اور سماج میں جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو ہر کس و ناکس کو اس مسئلے میں رائے دینے کی اجازت نہیں ہے۔ جب تک آپ مسئلے کو سمجھیں گے نہیں تو آپ کو رائے دینے کی اجازت اس مسئلے میں نہیں ہے۔ غور کیجیے، اب اس لڑکی نے سوسائڈ کیا، ویڈیو بنایا، بہرحال اس کا یہ عمل غلط تھا، وہ تو چلی گئی دنیا سے، چلی گئی، لیکن اس کے اس عمل کو دیکھ کر کے کتنے لوگ اب ایسا عمل کریں گے، اور کتنے لوگ جب بھی کوئی میاں بیوی میں کس کے گھر میں جھگڑا نہیں ہے، ہر ایک کے گھر میں ہے، تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ٹیلی فون اٹھائے، لائیو ویڈیو کرے اور کہے کہ میں اپنے آپ کو ہلاک کرتی ہوں، میں اپنے آپ کو ختم کرتی ہوں؟ کیا یہ سولوشن ہے؟ مسئلے کا یہ حل ہے؟ ہرگز نہیں ہے، کسی قیمت پہ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر اس کی ویڈیو کی پذیرائی کر کے، اس کو شیئر کر کے ہم اور آپ نے اس فکر کو ترویج و اشاعت دی، اس کو پھیلایا، اس سے ہمدردی کا اظہار کیا، اور ہمدردی کا اظہار کرنا یہ ہمارے لیے اچھے اثرات کا حامل نہ بن سکا۔ بھائی کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھیے ایک لڑکی مر گئی ہے اب اس کے اوپر مولوی صاحب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہماری ہمدردی بھی ہے اس کے ساتھ، اور ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرے، اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ عمل جو تھا، اس عمل کو ہم شریعت کی نگاہ سے دیکھیں گے، سمپیتھی کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، جذبات سے نہیں دیکھیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جذباتی ہو کر کے اس مسئلے کے اوپر غور نہیں کریں گے۔ سوچئے کہ اگر سماج اور سوسائٹی میں کوئی شخص قاتل ہوتا ہے، کسی کو قتل کر دیتا ہے، تو کیا قاتل کے تعلق سے ہم اور آپ ہمدردی رکھتے ہیں؟ بتائیے، ہم کو اور آپ کو ہمدردی ہوتی ہے کہ فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، چلو اچھا ہوا، اس کو بہت تنگ کر رہا تھا، بہت ستا رہا تھا، اچھا ہوا مار دیا؟ کوئی کہتا ہے ایسا؟ کوئی نہیں کہتا، کہتا ہے کہ نہیں، اس کو نہیں مارنا چاہیے تھا، غلط کیا اس نے، قتل حرام تھا، تو اس نے اپنے آپ کو مارا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قاتل کے ساتھ جو معاملہ، جو سوچ اور جو فکر ہونی چاہیے، وہی سوچ اور فکر اس کے ساتھ بھی ہونی چاہیے۔
اس کے اس عمل کو سراہنا نہیں چاہیے، یا اس کے اس عمل کو ترویج اور اشاعت اس کے اس عمل کی نہیں کرنی چاہیے، اس کو پھیلانا نہیں چاہیے، کیونکہ اس نے اس کام کو کیا ہے جو شریعت کے اندر حرام ہے، شریعت کے اندر ناجائز ہے، وہ کام اس نے انجام دیا۔ اور ایک بات، اس مسئلے پہ غور کیجئے، جب تک اب دونوں طرف سے معاملے کو نہ سمجھیں تب تک کسی بھی معاملے میں آپ فیصلہ دینے سے گریز کریں۔ بچے خاص کر کے نوجوان جو ہیں ہمارے، ان کے لیے ہے یہ بات کہ خاص طور پہ اس مسئلے میں کوئی بھی ویڈیو ڈال دیا اور اس پہ لکھ دیا جہیز سے پریشان ہو کر کے ایک فلاں لڑکی نے خودکشی کر لی، سسرال والوں سے تنگ آ کر کے ایک فلاں لڑکی نے خودکشی کر لی، گویا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو کوئی جہیز سے پریشان ہو وہ خودکشی کر لے، جو کوئی سسرال سے پریشان ہو وہ خودکشی کر لے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کبھی نہیں لکھنا چاہیے۔ خاص کر کے یہ قاعدہ یاد کیجئے، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو دونوں طرف کی رائے سنے بغیر آپ اس مسئلے میں اپنی رائے نہ دیں، ہرگز نہ دیں۔ اور خاص کر کے اگر سامنے والی عورت ہے تو اس میں تو کبھی نہیں، اس میں کبھی نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عورت جھوٹ بولتی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عورت آدھا سچ بولتی ہے، پورا سچ نہیں بولتی، آدھا سچ بولتی ہے۔ آدھا سچ سن کر کے آپ کسی مسئلے میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ واقعہ سنیے، ابھی آپ کے سامنے اس معاملے کی وضاحت ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ارد گرد۔ حضرت صفوان ابن معطل سلمی رضی اللہ عنہ کی اہلیہ اس مجلس میں تشریف لاتی ہے اور کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفوان ابن معطل بھی بیٹھے ہوئے تھے، مجلس میں موجود تھے، کہا کہ یہ صفوان ابن معطل ہے، میں ان کی اہلیہ ہوں، کچھ شکایت ہے ان کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول، جب میں نماز پڑھتی ہوں تو یہ مجھے مارتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب میں روزہ رکھتی ہوں تو میرا روزہ توڑوا دیتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد ادا کرتے ہیں وہ خود۔ کتنا سنگین جرم ہے اور کتنا مسئلے کو کتنا سنگین بنا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ اگر صرف اس خاتون کی بات کو سن کر کے فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرتا تو کیا فیصلہ ہونا چاہیے تھا؟ کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ آپ نے کہا صفوان موجود ہے، کہاں اللہ کے رسول؟ کہا ادھر آؤ۔ شکایتیں سنی آپ نے؟ کہا کہ ہاں سنی۔ ہے کوئی جواب؟ کہا ہے اللہ کے رسول۔ کہا دیجئے جواب۔ کہا کہ رات بھر لمبی لمبی صورتیں پڑھ پڑھ کر کے تلاوت کرتی ہے، بچے ہمارے رو رہے ہوتے ہیں گھر میں، گھر کا پورا کام کاج پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو گھر کے کام کاج سے مطلب نہیں ہے، صرف نماز میں لگی رہتی ہے، نفلی نماز میں۔ اسی لیے میں منع کرتا ہوں، روکتا ہوں کہ چھوٹی سورت پڑھا کرو، باقی جو کام ہے گھر کے کام کاج اس کو بھی دیکھا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر اگر موجود ہو، گھر میں کام موجود ہو تو نفلی نماز لمبی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹی صورتیں پڑھ کر کے اپنی نماز کو مکمل کر لو۔ ایک جو الزام تھا، جو بلیم تھا، اس کے اوپر آپ نے فیصلہ دے دیا۔ کہا جی دوسری بات، تم روزہ رکھنے سے روزہ توڑوا دیتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول مزدور آدمی ہوں، کبھی کبھار مزدوری سے دن میں مجھے چھٹی ملتی ہے، گھر جاتا ہوں تو اہلیہ روزے سے ہوتی ہے، آخر میں اپنی ضرورتیں کیسے پوری کروں؟ اس لیے میں اس کے روزے توڑوا دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس عورت کا شوہر اس کے گھر میں موجود ہو وہ بغیر شوہر کے اجازت کے روزہ نہ رکھے۔
اس حدیث کا اگر کہیے گا کہ سبب ورود کیا ہے تو یہی واقعہ ہے اس حدیث کے سبب ورود کا، صفوان ابن معطل کی اہلیہ کی شکایت۔ اور تیسری بات، فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو وقت سے؟ کہا اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں ہم ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس خاندان کے لوگ اگر یعنی یہ موروثی بیماری ہے، ہمارے والد کو، ہمارے دادا کو اور لوگوں کو یہ بیماری تھی کہ رات میں جب ہم سوتے ہیں تو ہم بے ہوشی کے حالت میں چلے جاتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے ہماری نیند کھلے گی نہیں، نیند اس وقت کھلتی ہے میری جب سورج طلوع ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں جگ سکتے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین کے اندر اس واقعے کو جوڑا ہے۔ کیسے جوڑا ہے دیکھیں، کہا صفوان ابن معطل یہ وہی صحابی ہیں جن سے ام المومنین کو منافقین نے تہمت لگایا تھا۔ اب غور کیجئے، غزوہ بنی مستلق میں پورا قافلہ چلا گیا، اب قافلہ جب اٹھ رہا ہوگا خیمے اکھاڑے جا رہے ہوں گے، گھوڑوں کے اوپر، اونٹوں کے اوپر سامان لادے جا رہے ہوں گے، گھوڑوں کے چنگھاڑنے کی آواز ہوگی، اونٹوں کے بلبلانے کی آواز ہوگی، لیکن آواز سنے بغیر صفوان ابن معطل سوئے رہے اور دیر سے آ رہے تھے پیچھے، تو انہوں نے ام المومنین کو دیکھا کہ سوئی ہوئی ہے، ان کو اپنی اونٹنی کے اوپر سوار کیا اور جب منافقوں نے دیکھا تو ان کے اوپر تہمت لگا دی۔ کہا یہ معاملہ ہے میرا، اللہ کے رسول رات کو جب سوتا ہوں تو میں جگ نہیں سکتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جس وقت جگتے ہو اس وقت نماز پڑھو۔ اب ہم اور آپ صفوان ابن معطل کی اس اجازت پہ قیاس نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ذرائع ہیں، وسائل ہیں، لوگوں کے پاس موبائل ہے، الارم کی گھڑی ہے، اس کو لگا کر کے جگا کر کے فجر کی نماز کے لیے اٹھ سکتے ہیں، وقت کے اوپر مسجد آ سکتے ہیں۔ لہٰذا کوئی یہ نہیں کہے کہ اس واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان ابن معطل کو سورج طلوع ہونے کے بعد نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ تو سمجھ میں آ گئی بات کہ کسی ایک پہلو کو سن کر کے فیصلہ نہیں دیا جا سکتا ہے جب تک آپ دونوں پہلو کو نہ سنیں اور دونوں جانب سے سن کر کے آپ فیصلہ دیں۔ ایک اور واقعہ اس تعلق سے یاد آیا، وہ آپ کے سامنے بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، اب خطبے کا وقت بھی ختم ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی تھے، مسجد نبوی کے بغل میں ان کی زمین تھی۔ صحابہ نے کہا ان سے کہ آپ اتنے دور سے آتے ہیں نماز کے لیے، آپ کی زمین یہاں ہے، آپ یہاں پہ مکان بنا لیجئے، مسجد کے بغل میں رہیے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں مسجد کے بغل میں، مسجد کے بازو میں اپنا گھر بناؤں۔ صحابہ نے جب یہ سنا تو سوچا کہ یہ آدمی منافق ہے، مسجد کے بغل میں جو رہنا نہ چاہتا ہو، صحابہ کے زمانے میں اس کو ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ آدمی منافق ہے۔ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر کے کہ فلانے کو کہتے ہیں کہ یہاں گھر بنا لو اور وہ تیار نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نہیں کیا، کہا بلاؤ ان کو۔ بلایا، آپ نے بٹھایا اور بٹھا کر کے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کے تعلق سے اس طرح کی باتیں سننے میں آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے آپ کی حدیث سنی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے وضو بنا کر کے چلتا ہے تو جتنا قدم چلتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، تو میں مسجد کے پاس گھر بنا کر کے اس نیکی سے کیوں محروم ہو جاؤں؟ میں وہ نیکی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے کیسا معاملہ پلٹ گیا۔ جب سامنے والے کی بات سنی گئی، فریق مخالف کی بات سنی گئی، تو فیصلے کے اندر کیسی تبدیلی آئی، اس کا اندازہ آپ نے لگایا یا نہیں لگایا؟ چنانچہ میرے بھائیوں، بغیر مسئلے کو سوچے ہوئے، بغیر مسئلے کو سمجھے ہوئے کسی بھی مسئلے میں رائے دینے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ ایک اور بات اس مسئلے میں یہ جان لیں کہ عورت یقیناً آج کے اس سماج اور سوسائٹی میں مظلوم ہے، یقیناً ہے مظلوم۔ ہم اس کو یہ بتاتے تو ضرور ہے کہ چلو اسلام نے تمہیں یہ حق دیا ہے، یہ حق دیا ہے، یہ حق دیا ہے۔ اسلام نے حق دیا ہے،
لیکن ہم اس کے حقوق کو چھیننے والے ہم خود ہیں۔ اور کیجئے، آج کے اس زمانے میں اگر کسی کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے گھر میں بچی کی پیدائش ہوئی ہے، کیا کہتا ہے؟ چلو اللہ کی مرضی ہے۔ گویا جیسے کوئی مصیبت اس پر اتری ہے۔ مصیبت کے اترنے وقت جیسے وہ کہتا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے، بچی کی پیدائش میں خوشی کا اظہار نہیں کرتا۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ بچیوں کی ناانصافی میں سب سے پہلی حد تلفی اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے والد یا اس کے گارجین اس کی پیدائش پہ خوشی کا اظہار نہیں کرتے۔ سب سے پہلی حد تلفی اس کے ساتھ سماج اور سوسائٹی میں یہ ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچی جو سماج اور سوسائٹی اور معاشرے میں ہے، ہم کہتے ہیں کہ بچی یہ پرائی دھن ہے۔ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ پرائی دھن ہوتی ہے، دوسرے گھر کی ہے۔ یہ فکرہ کہ بچی پرائی دھن ہے، یہ ہندوانہ رسم و رواج سے ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اور کیجئے گا، ہاں آپ کے اوپر کھانا اور خرچے کی جو ذمہ داری تھی، ایک مقررہ مدت کے لیے ایک پیکٹ کے تحت، ایک معاہدے کے تحت اسلام نے آپ سے کھانے خرچے کی ذمہ داری کو نکال کر کے ایک دوسرے مرد کے حوالے کیا ہے۔ کل چل کر کے اس مرد کا انتقال ہو جائے یا وہ طلاق دے دے یا لڑکی خلا لے لے تو اب یہ پرائی دھن لوٹ کے آئے گی کہاں؟ کہاں لوٹ کے آئے گی؟ ظاہر سی بات ہے، شوہر سے اس کا رشتہ کنڈیشن کے طور پہ ہے، وہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن باپ کا اور بھائی کا جو رشتہ ہے وہ قیامت تک نہیں ختم ہو سکتا۔ باپ اگر چاہے اپنی بیٹی کو طلاق دینا، چھوڑ دینا تو نہیں چھوڑ سکتا، مرتے دم تک نہیں چھوڑ سکتا۔ اور بھائی اگر یہ چاہے کہ اپنی بہن کو الگ کر دے، چھوڑ دے، تو مرتے دم تک بھائی بھی نہیں الگ کر سکتا۔ غور کیجئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اٹھائیے جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کسی کو 3 بیٹی دے، اس کی پرورش کرے، اس کی شادی کر دے، اور آخری جملے میں آپ نے یہ فرمایا کہ او یموتنا او یموت عنہن، چاہے یہ والد اس کے مر جائیں بچیوں کی زندگی میں یا بچیاں مر جائیں والد کی زندگی میں، یعنی مرتے دم تک باپ اور بیٹی کا رشتہ ختم ہونے والا نہیں ہے، بھائی اور بہن کا رشتہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو ضرورت ہے سماج اور معاشرے میں آج بچیوں کے ڈھارس بندھانے کی اور ان کو یہ کہنے کی کہ اپنے آپ کو تنہا اور اکیلا مت سمجھو، مائکہ تمہارا یہ اصل گھر ہے، تم گئے ہو وہاں ضرور، لیکن مصیبت اور پریشانی اور تکلیف کے وقت میں اپنے آپ کو اکیلا کبھی مت سمجھنا، اپنے آپ کو مایوسی کے حوالے کبھی مت کرنا، کبھی اسلام کے خلاف تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کبھی بھی مت کرنا۔ یہ زندگی ہے، اس میں مصیبت آتی ہے اور جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ فقدان ہمارے اور آپ کے نزدیک عقیدے کا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی ختم کر لیں گے، آخر وہ لڑکی ویڈیو بنا رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اب میں جا رہی ہوں، اب میں سکون سے رہنا چاہتی ہوں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ جو کام کر رہی ہے اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ وہ یہ کام حرام کام ہے، غلط کام۔ آج لوگوں نے ان مسلک کے لوگوں کو سوچنا چاہیے تھا، مسلک کے ذمہ دار اور ٹھیکیدار لوگوں کو، جنہوں نے اپنی مسجدوں کو اپنی بچیوں کے لیے، اپنی عورتوں کے لیے بند کیا ہوا ہے۔ میلے میں عورت جا سکتی ہے، بازار میں جا سکتی ہے، لیکن مسجد نہیں آ سکتی۔ غور کیجیے، چنانچہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں بھی مردوں میں اور عورتوں میں خاص کر کے عقیدے کی تعلیم کو فروغ دینے کی ضرورت ہے کہ ایک مسلمان اس نظریے سے نہیں سوچتا کہ ہم مر جائیں گے تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، بلکہ جب مسلمان مرتا ہے تو وہاں سے اس کی اصلی زندگی کی آغاز ہوتی ہے۔ یہ زندگی تو ٹیمپروری ہے، آج نہ کل یہ چلی جائے گی، کوئی گارنٹی نہیں ہے کس وقت جائے گی، کوئی گارنٹی نہیں، لیکن اس کے بعد کی جو زندگی ہے میرے بھائیوں، اس کی گارنٹی ہے، ختم نہیں ہوگی۔ یہاں سے اٹھ کر کے جا کر کے قبر میں جانے سے، اور قبر سے نکل کر کے پھر حشر میں، اور پھر جنت و جہنم، کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں۔
تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت زندگی کا خاتمہ ہے، نہیں، موت زندگی کی ابتدا ہے۔ اب یہاں سے ایک ہمیشگی کی زندگی، لگاتار کی زندگی شروع ہونے والی ہے جو کبھی ختم ہونے والی